جس گھر میں شرک ہے، بریلوی جو بندی اہل حدیث، حیاتی مماتی شاتی سندھی ہندی مصری، جس کے گھر میں شرک ہے نکالو۔ اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا، اور ڈٹ کے کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں۔ لاہور میں علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آرام کر رہے ہیں، حاجت روا نہیں۔ فاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشن۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات اور دیگر سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، جو کہ دوسرے عشرہ کا اختتام اور تتمہ بھی ہو رہا ہے۔ پچھلے 10 دنوں کو دیکھیں تو عشرے میں مغفرت، اگلے عشرے کو دیکھیں تو جہنم سے نجات، مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے۔ اگر آخرت کے لحاظ سے آخری عشرے کو میں ان الفاظ سے تعبیر کروں کہ یہ ایک رحمت کا، برکت کا، مغفرت کا، اللہ کے احسانوں کا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا، صحابہ کرام کے عمل کرنے کا ایک خزینہ ہے، ذخیرہ ہے، نتیجہ ہے۔ اور رمضان المبارک کا تتمہ ہے، زندگی کا تتمہ ہے۔ اللہ بغیر حساب و کتاب کے اجر دیتے ہیں، بغیر حساب و کتاب کے رحمتوں سے دامن بھر دیتے ہیں، جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ پورے سال میں استغاثہ کہو، دھرنا کہو، التجا کہو، ان 10 دنوں میں ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ پورے سال میں تاک رات جس میں عبادت کرنے کا ثواب 83 سال 4 ماہ بنتا ہے، وہ اسی عشرے میں ہے۔ صدقۃ الفطر اگر پہلے نہیں دیا تو اسی عشرے میں ہے۔ پھر اسی عشرے میں تاک رات میں یہ جو فیصلہ ہوتا ہے آنے والے حالات کا، زندگی موت، رزق کی تنگی، وسعت، بیماری، صحت، عزت، ذلت، یہ بہت بڑا ایک واقعہ اور حادثہ اور خفیہ رپورٹ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال اس عشرے کے لیے اہل ایمان تیار ہو جاتے ہیں جھولیاں بھرنے کے لیے،
گناہوں کو مٹانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور ازواج مطہرات بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اہل بیت کے ساتھ عقیدت، محبت ظاہر کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے، تو یہ آنے والا عشرہ بہت اہمیت، بہت برکت، رحمت، فضل، کرم کا حامل ہے۔ خود تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس کی قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ ہر کسی کو دعوت دینی، یار تاک رات میں تراویح کے علاوہ بھی کچھ کر رہے ہو یا کہ نہیں، تہجد پڑھ رہے ہو یا کہ نہیں، کیونکہ لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے کہ تہجد وہ پڑھے جو ہمیشہ پڑھے، بہترین یہی ہے، لیکن اگر زندگی میں کوئی ایک دفعہ تہجد پڑھ لے، سال میں پڑھ لے، مہینے میں پڑھ لے، ہفتے میں پڑھ لے، اس کے تہجد اور عبادت رائے گاہ نہیں، کبھی موقع مل جائے پڑھ لے۔ ہاں، سب سے اولا اور بہترین یہ ہے کہ شروع کرے نفلی عبادت پھر چھوڑے نہیں، لیکن یہ مسئلہ غلط ہے کہ شروع کر کے اگر چھوڑا پھر گنہگار ہوگا، پھر وہ نفل کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ اس لیے اس عشرے میں خود عمل کرنا ہے، لیکن دوسروں کو ترغیب دلانی یہ بھی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اس پہ عمل پیرا تھے اور عمل کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس مبارک میں بیٹھے تھے، بڑی لمبی، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا اقتباس اور کچھ حصہ بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبوب، اپنی پسندیدہ 3 چیزوں کا ذکر کیا، پھر صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا، پھر جبرائیل امین نے بیان کیا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے 3 چیزیں محبوب بیان ہوئیں۔ اس کے لیے تو 2 گھنٹے چاہیے، اس میں سے میں 2 چیزیں بیان کروں گا، 2 شخصیات کی، ایک اب اور ایک انشاءاللہ آگے اگر یاد رہی تو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے مجھے زندگی میں دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، اور وہ ایسی 3 چیزیں ہیں کہ وہ دین کے لیے ہب ہیں، دین کا ثمرہ ہے، دین کا سٹور ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا الامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، اور برے کاموں سے روکنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ جو ہم خطیب یا مقرر یا واعظ یا مجھ جیسے طالب علم ہم لگے رہتے ہیں، نیک کام کرو، برے کاموں سے روکو، ایک تو ہمارا فرض ہے، دوسرا ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ جس ادارے میں، جس فیکٹری میں، جس سکول میں، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں، جس جامع میں، جس دارالعلوم میں اور جس حویلی میں
کوئی چھوٹا بڑا مرد و عورت نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے روکنے والا، ادارے والے بھی شاید اس سے اتفاق نہیں کریں گے، کالج یونیورسٹی والے اسٹوڈنٹ بھی اس سے اتفاق نہیں کریں گے، گھر کی چار دیواری میں اسے بوڑھا سمجھ کے اس کے ساتھ کوئی اتفاق رائے نہیں کرے گا، اور آباب میں بھی کہا جائے گا اس کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ ایسا کام ہے، ایسا کام ہے، خود بھی انسان سنور جاتا ہے اور زندگی بن جاتی ہے دنیا و آخرت کی۔ بس چھوڑنا نہیں اس کو، گالیاں ملیں گی، پتھر پڑیں گے، بہتان لگیں گے، اپنے بیگانے ہو جائیں گے، جوتیاں اٹھانے والے جوتیاں مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن الامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے والا لگا رہے اپنے کام میں، نتیجہ بڑی جلدی پا لے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا مجھے پسند ہے پرانے کپڑے پہننا، نیا لباس نہیں، پرانے کپڑے، پیوند لگی ہوئی ہوں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہوں۔ نوجوانوں ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، اللہ اور اچھا دے۔ سفید لباس سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو پسند تھا، نیا لباس پہنتے ہیں، دھو کے پہنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پرانا لباس اگر پیوند لگی ہوئی ہوں، چاہے کوئی مذاق کرے تو کہہ دینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، فاروق اعظم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اس کے اثرات پھر دیکھنا انشاءاللہ 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 کیا فائدہ ہو۔ تو اس لیے اس عاشرے کے بارے میں تیار ہو جاؤ، عمل خود بھی کرنا ہے رات دن میں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانی ہے، حتیٰ کہ ٹیلی فون پہ، حتیٰ کہ پیغام کے ذریعے ایک دوسرے سے پوچھنا کیا کر رہے ہو، کیا تیاری ہو رہی ہے، مائیں بہنیں بھی اور آپ حضرات بھی، اور جتنے سننے والے حضرات ہیں اس پہ عمل کریں گے۔ آج کا میرا موضوع اسی کو میں چلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ، اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح۔ یہ اگر ایسے میں کہوں کہ مولانا نعمان آپ پنڈی سے شروع ہوں، پوری دنیا میں اصلاح معاشرہ کرنا ہے، آپ سب کو میں کہوں پورے علاقے میں، پوری دنیا میں اصلاح معاشرہ چاہیے، یار چلو اور نہیں تو پاکستان میں، یار نہیں پنجاب میں، نہیں اپنے ڈویژن میں، نہیں اپنے ضلع میں، نہیں یار اپنی تحصیل میں، نہیں یار اپنی حدود میں، نہیں یار اپنے محلے میں۔ یہ کیسے سمٹ کے آ رہا ہے؟ آخر میں جب میں کہوں گا تو میرا بیٹا جاوید کڑھائی والا کہے گا استاد جی کہاں سے آپ چلے کہاں پہنچ گئے؟ اصلاح معاشرہ دنیا میں لپٹتا ہوا، سمٹتا ہوا، سج دھج کے آتے آتے ایک گھر میں آ جائے گا، اور اگر گھر سے پرواز کرے گا تو پوری دنیا تک پہنچ جائے گا۔ یہ اصلاح معاشرہ ایک ایسی چیز ہے، اور اس کی ضرورت مکہ المکرمہ میں بھی تھی اور ہے، اس کی ضرورت مدینہ منورہ میں بھی تھی اور ہے، اور نبی علیہ السلام نے اصلاح معاشرہ کر کے دکھایا۔ آج کا بدبخت زبان سے تو بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا ہے، اللہ ہدایت دے، ریاست مدینہ بنانے کے لیے اس چاند کو سمیٹنے کے لیے
پوری دنیا سے گھر میں لانا پڑے گا اور ادھر سے چلا کے پوری دنیا میں پھیلانا پڑے گا، تو اصلاح معاشرہ تب ہوگا۔ ایک ہے پورا جہان، ایک ہے میرا یہ جہان، ایک ہے آپ کا جسم جہان۔ قرآن دونوں کو جہان کہتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، قاری علم فرید صاحب افلا تاکلون آتا ہے، افلا تبصرون۔ پورا جہان جہان ہے اور تمہاری یہ جان یہ بھی ایک جہان ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ پورا جہان سمٹ کے اس میں آ گیا اور یہ سمٹ کے پورے جہان میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاکذا اصلاح معاشرہ جب میرے گھر میں آ جائے گا، پھر آگے اور گھر میں آئے گا، چلتے چلتے جب محلے میں آ جائے گا، انشاءاللہ چلتے چلتے اس قصبے میں، دیہات میں، شہر میں، علاقے میں، یہ چلتے چلتے کہاں پہنچے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہنا کہ علماء بیان کرتے رہیں، آپ جیسے مخلص مرد و عورت سنتے رہیں اور اصلاح معاشرہ ہو جائے گا؟ اصلاح معاشرہ پہلے حبیب الرحمن فاروقی اپنے گھر میں کرے گا، آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں کرو گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری اولاد میں بھی ایسے ہوگا، آپ کی اولاد میں بھی ایسے ہوگا، میرے بہن بھائیوں میں ایسے ہوگا، آپ کے بہن بھائیوں میں ایسے ہوگا، آپ کے خاندان تک پھیلتا جائے گا، میرے خاندان تک پھیلتا جائے گا۔ اور مجھ جیسا کم علم، کم عمل، کم ہمت آدمی ممبر پہ 2 گھنٹے تقریر کرے اصلاح معاشرہ کی اور اپنے گھر میں معاشرہ کی اصلاح نہ ہو، کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سنیں 1.5 گھنٹہ مختلف خطیبوں کی تقریریں، لیکن اپنے گھر میں اصلاح معاشرہ نہ کریں تو اصلاح معاشرہ پورے جہان میں نہیں ہے۔ جس دن اپنے گھر اصلاح معاشرہ ہو گیا، آپ مطمئن ہو جائیں اس کی خوشبو پورے جہان تک پہنچے گی۔ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، میرا محبت میں آ کے میری مجبوری ہے کہ جب مدینہ کا ذکر آئے تو مجھے پتہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے میرا دل کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اس کو قبول منظور فرمائے۔ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، وہاں سے اصلاح معاشرہ شروع ہوا اور ہندوستان تک پہنچا، ایران تک پہنچا، پاکستان تک پہنچا، شام تک پہنچا، پوری دنیا کے کونے کونے میں اصلاح معاشرہ پہنچا۔ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اور اصلاح معاشرہ کا سبب سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، صحابیات ہیں، خلفائے راشدین ہیں، حضرت معاویہ ہیں، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آہا میری پیاری ماں عائشہ صدیقہ اور ہماری مائیں ہیں اصلاح معاشرہ کا جو سبب بنی ہے۔ اور میں ادھر سے دل سے بات کر رہا ہوں اور میدان معاشر میں اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اصلاح معاشرہ کا سبب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک بنے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا سبب علماء دیوبند، علماء حق بنے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا انور شاہ کاشمیری وغیرہ، یہ لوگ اصلاح معاشرہ کا سبب بنے ہیں۔ اصلاح معاشرہ ہو جائے تو ایک عام آدمی کے گھر میں، اور نہ ہو تو مولوی کے گھر میں،
ہو جائے تو ایک عام آدمی کے گھر میں، نہ ہو تو ایک تبلیغی کے گھر میں، ہو جائے تو آپ کے گھر میں، خدا نخواستہ نہ ہو تو میرے گھر میں۔ اصلاح معاشرہ کے بغیر زندگی نہیں ہے، شرمندگی ہے اور لعنت کا سبب ہے۔ یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ میرا موضوع مقرر کیا مفتی صاحب نے، حفظہ اللہ نے، میں نے کہا یہ بہت اہم موضوع ہے جو آپ نے میرے ذمے لگایا ہے، میں انشاءاللہ پورا کروں گا۔ فضائل مسائل بیان کرنے ہیں، لیکن اصلاح معاشرہ کا جو نام ہے اس کو لیتے ہوئے بھی انسان کانپتا ہے۔ اصلاح معاشرہ اگر ہو جائے، خدا کی قسم رکی ہوئی بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ظالم حکمران یہی چہرے ہوں گے لیکن تبدیلی آ جائے گی۔ یہ اولاد بگڑی ہوئی، اصلاح معاشرہ ہو گیا تو یہ جی ہاں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اگر اصلاح معاشرہ ہو گیا تو وہ بیوی جو تہجد کے وقت رو رہی ہوتی ہے، زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہے، ایک فرعون وہ جو گزر گیا، ایک فرعون جس کے میں نکاح میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں زبان حال سے گویا کہہ رہی ہوتی ہے۔ جب اصلاح معاشرہ ہو جائے گا پھر خامد کا پیار اتنا ہوگا کہ اسے سارے بھول جائیں گے، اسے ماں باپ روزانہ یاد اس طرح نہیں آئیں گے، بہن بھائی یاد نہیں آئیں گے، بچپن یاد نہیں آئے گا۔ اور جس گھر میں عورت خامد کے لیے جہنم اور آگ بنی ہوئی ہے، وہ گھر جاتا ہے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے، اسے ایک بدتمیزی کا طوفان نظر آتا ہے۔ جب اصلاح معاشرہ ہو جائے گا تو گھر جائے گا، کہے گا جنت وہ ہے لیکن اللہ نے مجھے دنیا میں بھی جنت دی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اصلاح معاشرہ نہیں تو بیٹی نہیں بنے گی، اصلاح معاشرہ ہوگا تو خدا کی قسم بہو بھی بیٹی بن جائے گی، اور اگر اصلاح معاشرہ ہوا تو داماد بھی بیٹا بن جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو بیٹا بھی کوئی باادب نہیں بنے گا۔ یہ اصلاح معاشرہ، اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو آسمان تک جاتا ہے، سمیٹتے ہیں تو ہمارے گھر تک آ جاتا ہے، پھیلاتے ہیں تو گھر سے نکل کے مشرق و مغرب کے کنارے میں پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور ادھر سے چلتا ہے، سمٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے جی، تو پھر اپنے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا موضوع میرے نزدیک ہر خطیب، ہر امام سال میں ضرور چند جمعے لگائے، پھر مسئلہ حل ہوگا۔ اور اصلاح معاشرہ یہ نہیں ہے کہ میں نے بیٹے کی شادی کی اتنا خرچ کیا، بیٹی کی شادی کی اتنا خرچ کیا، عید کا موقع آیا میں نے سخاوت کی، افطاری کا موقع آیا میں نے اتنا خرچ کیا، سب ٹھیک ہے۔ اصلاح معاشرہ یہ ہے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، تھرمامیٹر قرآن والا لے لینا ہے ہاتھ میں، یہ جتنے میرے گھر میں کام ہو رہے ہیں نیکیاں ہیں، یہ گناہ ہے، یہ اصلاح معاشرہ ہوگا۔ یہ میرے گھر میں کام ٹھیک ہے یا غلط، چھوڑ تو فاروقی کے گھر میں کیا ہے، فاروقی کہے عمر کے گھر میں کیا ہے، عمر کہے فلاں کے گھر میں کیا ہے، فلاں کہے فلاں کے گھر میں کیا، چھوڑ، ابھی ابتداء عشق ہے، اپنے گھر سے شروع ہونا ہے کہ میرے گھر میں گناہ والے کام کون سے ہیں، نیکی والے کام کون سے ہیں، نیکی والے پہ حوصلہ افزائی اور استقامت، اور غلط کاموں پہ روک تھام، بھائی نہیں ہوگا یہ کام، نہیں ہونے دوں گا، یا میں رہوں گا یا تم رہو گے، جہاد کرنا پڑے گا تھوڑا سا، ہو سکتا ہے بیگم بھی مقابلے میں آ جائے گی،
جوان بیٹا بھی مقابلے میں آ جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا وہی رو کے دعائیں کریں گے اور آپ کا گھر ایسا معاشرہ ہوگا کہ اس کی خوشبو آئے گی۔ خدا کی قسم، لوگ کہیں گے فلاں گھر میں گئے، فش کھائی، گوشت کھایا، مرغا کھایا، ہرن کا گوشت کھایا، یار مزہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ماں بہن نے صحیح نہیں پکایا، اگر وہ کھانے والا حبیب الرحمان نہیں ہے، کوئی اللہ والا ہے، تو اسے اس میں مزہ نہیں آئے گا، ڈکار نہیں مارے گا۔ لیکن وہی اگر کسی اصلاح معاشرہ، جس گھر میں معاشرہ میں اصلاح ہے، نیکیاں ہیں، گناہ نہیں، گناہ ہے تو روک تھام ہے، مسور کی دال پکی ہوئی، سفید چاول پکی ہوئی ہے، چٹنی کے ساتھ روٹی، لسی کے ساتھ روٹی، خدا کی قسم اس کو یاد کرتا رہے گا کہ کسی کے گھر کھانا کھایا تھا۔ میرے پہلے دوست تھے، اب استاذ ہیں، اور مجھ پہ جو احسان کیا ہے اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اپنے بچوں کو بھی وہ نہیں سکھایا جو کچھ مجھے سکھایا استاد مولانا نصر اللہ خان راشد حافظہ اللہ تعالی۔ اب میرے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب تمہاری باری ہے، کام سنبھالو، بیان کرو، تقریریں کرو۔ سن 92 میں میں اور استاد مدینہ منورہ میں گئے، ذرا 2 دفعہ اور کہہ دو، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، شفاعت نگر، شفاعت نگر، شفاعت نگر۔ ہم وہاں گئے، ایک بابا ملتان کے علاقے کا، ہم دونوں وہاں کھڑے ہیں، واقفیت نہیں ہے، سب سے بڑی واقفیت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کی مسجد میں کھڑے ہیں، بابا آیا صبح، کہنے لگا کوئی نئے نظر آتے ہو۔ اس وقت بڑا سادہ حساب تھا، ابھی دوست وغیرہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیں لے گیا جنت البقیع کی طرف، ایک چھوٹا سا مکان ہے، بابے نے بٹھایا، انڈا بنایا، آملیٹ بنائی، شہد رکھا، اور اس کے بعد ایک پراٹھا یا 2 پراٹھے لے کے آیا، مجھے یاد نہیں، یا پکائے ہمارے سامنے رکھے۔ اس کا اخلاص، اس کی اصلاح، اس کا تقوی، اس کا گناہوں سے نفرت، آج بھی میرے استاد جی سے جا کے پوچھو، جب ہم بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ اس کھانے کا جو مزہ آیا تھا کبھی نہیں آیا۔ میں فیصل آباد میں ایک گھر گیا، تاورمان کے ماموں جی کی شادی تھی، اصلاح معاشرہ اس گھر میں تھا۔ میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے 10 دن کے بعد ٹیلی فون کیا، بزرگوں کیسا کھانا آپ نے کھلایا ہے، عجیب طبیعت بن گئی ہے۔ ہنس کے کہنے لگے وہ تو میں نے قرض پہ پکایا تھا۔ میں نے کہا قرض پہ تھا، لیکن اس کھانے کی وجہ سے جو روحانیت نصیب ہوئی ہے وہ بہت زبردست ہے۔ خدا رہا، ٹیبل پہ ساری بوتلیں پڑی ہیں، مشروبات پڑے ہیں، کھانے پڑے ہیں، گھر میں اصلاح نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں کھائے گا، کھا کے کہے گا الٹی کر دوں، اور جو غلط ہوگا اسے لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ رشتہ داری کرنے والا اصلاح معاشرہ جس گھر میں ہے، جب تعلق بنے گا تو دعائیں دے گا، یہ میرا محسن ہے، وہ کہے گا نہیں تو میرا محسن ہے، تو نے رشتہ لیا، وہ کہے گا تو نے دیا، اصلاح معاشرہ ہوگی۔ مشکات شریف زندگی میں 30 دفعہ سے زیادہ پڑھائی ہے اللہ کے فضل سے۔ پہلی جلد کے آخر میں ایک حدیث ہے، ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خرید لی، جس نے خریدی اس نے دیکھا تو ایک سونے کا گھڑا نکلا، آج کا ہوتا تو راتوں رات وہ گھڑا غائب ہو جاتا، دوبارہ اس کا نام و نشان نظر نہ آتا۔ یاد رکھنا، جو آدمی دنیا کے پیچھے پڑتا ہے یہ آگے بھاگتی ہے، اور جو پیچھے ہٹتا ہے خدا کی قسم اس کے قدموں میں آتی ہے۔
چند دن میں پہلے گیا ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فرمانے لگے رزق آگے انسان اس کے پیچھے انسان کے موت ہے، جب ٹائم آتا ہے تو موت گرفت کر لیتی ہے۔ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، خبردار کوئی نفس میں موت نہیں آتی یہاں تک کہ آخری لقمہ نہ کھا لے۔ ہم جس کے پیچھے پھر رہے ہیں وہ ہمارے پیچھے پھرے گی، قدموں میں آئے گی۔ جب ہم طالب دین بنیں گے، ہم طالب دنیا ہیں تو دنیا کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم تجربہ کر کے دیکھو، ہم نے نہیں کیا اس پہ عمل، پریشان ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ گھڑا ملا تو جس کی زمین تھی وہ آیا، بھائی میں نے زمین لی تھی، میں نے گھڑا نہیں لیا تھا سونے والا، لو جی سنبھالو۔ یہ کیا تھی؟ اصلاح معاشرہ تھا، سچ بولنا تھا۔ مجھے تھوڑی سی بات یاد آ گئی، چھوٹی سی، بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک بزرگ، ان کے 2 بیٹے، ایک نے شکایت لگائی، باپ غصے ہونے لگا، کیوں کرتا ہے تو؟ یہ سگریٹ پیتا ہے، حقہ پیتا ہے، خیال کرنا۔ باپ غصے ہو رہا ہے بڑے بھائی کو، بڑے بیٹے کو، اور بڑے نے غصے سے دیکھا چھوٹے کی طرف کی شکایت لگائی۔ چھوٹے نے کہا میں نے کب لگائی؟ یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ آج مجھ جیسا اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا، جھوٹ بول دیتا، اس نے کب کہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ نے اسے چھوڑ دیا، اسے پکڑ کے مارا اور کہا لگائی شکایت تو ہے اور باپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ خدا کی قسم نتیجہ یہ نکلا وہ دونوں بیٹے اللہ کے ولی بنے ہیں، اور آج اس کی قبر پہ یقیناً رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ یہ گھر میں اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے۔ عالم ہونا ضروری نہیں، حافظ قاری ہونا ضروری نہیں۔ کتنے میرے بزرگ منڈیالے میں گزرے ہیں، عالم نہیں تھے، حافظ قاری نہیں تھے، لیکن اپنی اصلاح ایسی کی ہوئی تھی کہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ شرب قبولیت سے نواز دیتا تھا۔ کسی سے بات کرتے تھے تو بات کرنے کو جی چاہتا تھا۔ ناراض نہیں ہونا، یہ میری اصطلاح یا تقیہ کلام ہے، ناراض نہیں ہونا۔ آج ہم جیسے کئی ایسے بد مزاج ہیں کہ 5 منٹ بیٹھے ان کے ساتھ کوئی تو پریشان ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ بیٹھے، اس میں کوئی ٹوک ہوگی، اس میں کوئی روک ہوگی، اس میں کوئی گلہ ہوگا، اس میں کسی کی کوئی بات لگا کے ذمے خود اپنی بات کر رہا ہوگا۔ یہ بھی اصلاح معاشرہ میں آئے گی کہ معاشرے میں اصلاح ہونی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ آدمی میرا امتی برا امتی ہے جس کی سواری ہے سنا ہے، کس نے کہا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور بری ہے سواری کہ آدمی کسی کے ذمے بات لگا دے، فلاں نے کہا، اور اپنا اظہار معافی ضمیر کرنا ہو۔ یہ بھی اصلاح معاشرہ میں آئے گا، اس کی تبدیلی کرنی اور اصلاح کرنی ضروری ہے۔ زندگی میں ایک دوست، چونکہ میں پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ بعد میں کوئی بات کرے، میں نے تو لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ نے قبول فرمایا ہوا ہے، اللہ قیامت کے دن جزا دے گا انشاءاللہ۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، ایک آدمی 2 دفعہ زندگی میں مجھے کہا استاد جی فلاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ ہر جمعے میں نیا سوٹ پہنتا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں کسی کے گھر سے تو نہیں لے کے آتا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ یہاں ایک نوجوان بیٹھا ہے، پچھلے جمعے مجھے 5000 دیا، استاد جی 27ویں کو سوٹ جو سلانا ہے وہ میرے ان پیسوں سے لے کے سلانا ہے اور دعا کرنی ہے، اللہ دیتا ہے۔ تو مجھے تکلیف ہوئی، پرانی بات ہے 20 سال پہلے کی۔ پھر اسی آدمی نے کہا فلاں آدمی یہ بات کر رہا تھا، میں نے عمل کیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ان سے پوچھا جب اس دور میں، انہوں نے قسم اٹھائی سامنے کرو یہ بات اس نے کی تھی، ہم نے نہیں کی تھی۔
پھر اس نے معذرت کی، واقعی میں نے کی تھی، اصلاح معاشرہ کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ غلطیاں میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں، خدا را ہر معاملے میں صاف شفاف اور نکھری ہوئی بات کرو۔ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ آج زندگی میں آپ پہ کتنے ناراض ہیں یار؟ کس نے آپ کا رزق کم کیا ہے؟ کتنی عورتوں پہ ناراض ہیں، کس نے رزق کم کیا ہے؟ کتنے لوگ پراپگنڈے کرتے ہیں، کس نے کسی کی عزت پہ ایسا ڈاکہ ڈالا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو گیا؟ نہیں، اپنے گھر میں ذرا اصلاح کرو، اصلاح معاشرہ۔ او یار فلاں کی بہو، فلاں کی بیوی، اس کے اندر یہ خامی ہے، بھائی اللہ ہدایت دے۔ فلاں کا بیٹا بیٹی، اس میں یہ غلطی ہے، اللہ بھائی ہدایت دے۔ لیکن تو اپنے گھر میں دیکھ، تیری بیٹی شرعی پردہ کرتی ہے، بیگم کرتی ہے، غیر محرم کے ساتھ تلخ زبان ہوتی ہے، یا جی جی کے اس کا جانے کو جی نہ چاہے، مس کالے دینے کا جی چاہے، ایک دن آئے پھر تعلق بن جائے۔ منگیتر کو عیدیں مل رہی ہیں، موبائل مل رہی ہیں، تصویریں مل رہی ہیں، اور ماں باپ میں اگر اصلاح معاشرہ ہو، خدا کی قسم کہہ دے، رشتہ کرنا ہے تو کر، نہیں کرنا نہ کر، جب تک نکاح نہیں، یہ تیرے لیے غیر، تو اس کے لیے غیر ہے۔ میں بننے والا انشاءاللہ ساس سسر ہوں گا، ابھی نہیں۔ تیرے ماں باپ بننے والے ابھی نہیں، یہ اصلاح معاشرہ ہوگا۔ گھر میں اگر 10,000 آتا ہے، ایک مہینے میں 20,000 آ گیا، اصلاح معاشرہ ہو، باپ پوچھے گا بیٹا کہاں سے آیا ہے، ماں پوچھے گی کہاں سے آیا ہے، بیگم پوچھے گی کہاں سے آیا ہے۔ اگر اصلاح معاشرہ نہیں، ماشاءاللہ 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 کی رٹ لگے گی۔ خدا را سب سے پہلے اپنے گھر میں، عمران خان پاکستان میں وزیر اعظم تھا، آج شہباز شریف ہے، ہم نہ کسی کے مخالف ہیں نہ موافق ہیں، اللہ ان سے پاکستان کی خدمت لے لے، کوئی یقین کرو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قاضی حسین احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، جماعت اسلامی والے، مولانا فضل الرحمان مدظ العالی، ان سے پیار اس وجہ سے نہیں ہے کہ سیاسی ہیں، اس وجہ سے ہے ہمارے مدارس کا دفاع کرتے ہیں، اسمبلیوں میں بتاتے ہیں مدارس کیا ہے، علماء کیا، بس، ورنہ ہم اس قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے، جتنے بیٹھے ہو تم اور حبیب الرحمان فاروقی اپنے گھر میں وزیر اعظم ہے، ہم نے اپنی وزارت پہ کیا کیا ہے؟ عمران خان فلاں انقلاب نہیں لایا، فلاں نہیں لایا، فلاں نہیں لایا، وہ اللہ کو جواب دے گا۔ نواز شریف، شہباز شریف کیا رنگ لگائیں گے؟ ساری چیزیں، تو جو وزیر اعظم اپنے گھر میں ہے، تو بتا نا کیا تبدیلی لائی ہے؟ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، گھر کے کتنے افراد نمازی ہیں؟ رمضان آیا ہے، کتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ کا حکم آیا، سال پورا ہوا، کس کس نے پیش کیا یہ زکوٰۃ مدرسے میں؟ یہ بیواؤں کو، یہ یتیموں کو، یہ مسکینوں کو۔ نوجوانوں ضمناً بات سمجھ لو، تبدیلی چاہتے ہو نا اگر، کہ روحانیت ایسی ہو جائے کہ یہاں دو آنکھیں لگ جائے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، جب یہ دل کی آنکھ کام کرتی ہے تو پھر مومن فراست سے دیکھ لیتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، یہ تب جب مومن بن جاتا ہے۔ اصلاح معاشرے میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا بدو سے وہ کون ہے؟ اس نے کہا لا یخدع ولا یخدع، لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ دھوکہ نہ دینا ابھی تتمہ نہیں ہے، دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے، دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے، یہ ایمان ہوگا۔ تو اس لیے اصلاح معاشرہ جب گھر سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ تو اس شخص نے کیا کہا کہ گھڑا اپنا لے لے تیرا ہے، اس نے کہا
13 ہے میں نے زمین گھڑے سمیت دی تھی۔ اس نے کہا میں نے تو صرف زمین خریدی تھی۔ فیصلہ آج کی کسی چیئرمین اور ناظم اور نیب ناظم اور MNA اور MP میں عام ایک اصطلاح بیان کر رہا ہوں، یا یوں کہو کہ کوئی حبیب الرحمان جیسے مولوی کے پاس فیصلہ نہیں گیا تھا، اللہ والے کے پاس فیصلہ گیا، یہ گھڑا اس کا ہے، وہ کہے اس کا ہے۔ آج ہے کوئی ایسی مثال مجھے دکھاؤ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اگر مجھے اپنے بیٹے بیٹیوں سے پیار ہے، سب سے پہلے میں سوچوں کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مجھے ایک دوست نے کہا، میں بچوں کو بٹھا کے کچھ سمجھا رہا تھا تو بچے سر نیچے، اور ایک بچی بولی، ابو جی پاپا تیرے بڑے احسان ہیں، لیکن یہ بہت بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں فلاں گناہ سے بچایا، فلاں گناہ سے بچایا، فلاں گناہ سے بچایا۔ جبکہ ہمارے کلاس فیلو ان گناہوں میں پھنس چکے ہیں، کیچڑ میں پھنس چکے ہیں۔ پاپا جی آپ نے بچا، یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی جانوں کو اور اہل و عیال کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، او نوجوانوں، نوجوانی کو سنبھالو، مرد و عورت نوجوانی کو سنبھالو، نکاح سے پہلے کوئی بدکاریاں نہ کرنا، جب نکاح کے بعد تم اس عمل کو شروع کرو گے زنا اور بدکاری سے بچو گے۔ آگے جلال میں آ کے کہتے تھے، خدا کی قسم اللہ بیٹا دے گا جو چاند جیسا خوبصورت ہوگا اور مجاہد ہوگا اور ولی اللہ ہوگا۔ یہ نتیجہ نکلے گا جب یہ دعائیں ہو رہی ہوگی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ شاید ہماری زندگی کے آخری پیغام ہو، ان کو یاد کرو، ذہن میں بٹھاؤ، اور اتنے اپنے اندر طاقت روحانی پیدا کرو، منڈیالے میں بیٹھ کے کہو انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ مرد و عورت اتنا رب کے ساتھ تعلق ہو، بیٹھا چٹائیوں پہ ہے، پھوڑوں پہ ہے، ٹاٹوں پہ بیٹھا ہے، دیہات میں بیٹھا ہے، جنگل میں بیٹھا ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ کہنے کی دیر ہے، رب کے ساتھ انسان کا تعلق بن جاتا ہے، عرش کو پکڑ کے اب یہ باتیں کرتا ہے، اور وہ لبیک عبدی عبدی کرتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، اب جو جی کروڑ روپیہ میرے پاس، لعنت اس کروڑ پہ، جس کے باوجود تیرے گھر میں اصلاح معاشرہ نہیں ہے۔ کبھی میرے گھر میں کھوتی نہیں ہوتی تھی، آپ پراڈو کھڑی ہے، لعنت اس پراڈو پہ، تیرے گھر میں اصلاح معاشرہ نہیں ہے۔ وہ وقت کہ تو 300 ادھار لیتا تھا، 1000 ادھار لیتا تھا، حاجت کے نفل پڑھ کے ادھار مانگتا تھا، لیکن گھر میں سکون تھا، گناہ نہیں تھے، اصلاح معاشرہ۔ تیرے بچوں کو روح افزا کا چائے پتہ نہیں تھا، آج انہیں شراب کی قسموں کا پتہ ہے۔ کیا ہے؟ جب اصلاح معاشرہ گھر میں ہوگا، پھر میرے بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، پوری دنیا میں پھیلے گا۔ مدینہ منورہ میں اصلاح معاشرہ ہوا، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، روزے کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج فاروقی ناز کر کے کہتا ہے، او ابو بکر صدیق، اللہ کی کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں تیری قبر پہ۔ عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسنین، طلحہ، زبیر، کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم؟ انہوں نے گھر میں اصلاح معاشرہ کی تھی۔ اصلاح معاشرہ ہوتا، میرے دادا استاد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تنخواہ 5 روپے تھی۔ محتمم صاحب نے کہا 300، فرمایا میں اس سے بہت اچھا گزارا کر رہا ہوں، اور زیادہ ہوگی میں کیا کروں گا، تقسیم کرنے کا ٹائم نہیں ہے، میں نے فارغ ٹائم پہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے جس کو کامیابی سمجھا ہے نا، وہ ناکامی ہے، ناکامی ہے۔ تلاطم ہے سمندر میں، نظر سے دور ہے ساحل، مگر میں اپنی کشتی غم خدا کے نام پہ چھوڑتا ہوں۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔
بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، ڈھیری نظر آئے گی، ڈھیری نہیں لکھا ہوگا سابق کمشنر، سابق وزیر اعظم، کوئی نہیں آواز دے رہا ہوگا، سابق ڈاکٹر، سابق چیئرمین، کوئی نہیں، قبر میں پڑا ہوگا، ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا دوبارہ زندہ کرے گا۔ خدا را اصلاح معاشرہ کرو، گھر میں شراب نکالو، بدکاریاں نکالو اگر گھر میں ہیں، جھوٹ اس کو نکالو، شیطان کے کام کو، خیانت کو نکالو، رشوت کو نکالو، کوئی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو نکالو۔ گھر میں نوجوان بیٹا بیٹی غلط موبائل یوز کر رہے ہیں، تم نہ کہو وہ کر رہا ہے، نہیں، وہ نہیں کر رہا، تم کرا رہے ہو۔ آج بیٹا سیل کم لے کے آئے، ہم تھپڑ ماریں گے، اور اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو ایمان ہے، اصلاح معاشرہ ہے، انسان کو آگ لگ جائے گی، میرا بیٹا میری بیٹی غلط کام کرے، ہائے غیرت ہو، مر جائے انسان کہ میری اولاد میں یہ خطائیں آ گئی ہیں، اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے۔ خدا را اصلاح معاشرہ ایک ہی عنوان ذہن میں رکھ لو، گھر سے گناہوں کو نکالو، نیکیوں کو لے آؤ۔ جب ایسے ہوگا پھر یہ لیلۃ القدر بنے گی۔ فاروقی نے دعا کرائی، سب روئے، روئی، اچھا کیا، لیکن جب تک گھر سے گناہ کو نہیں نکالو گے میری دعا کا کیا فائدہ، آپ کے رونے کا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ جب یہ لیلۃ القدر کو سمجھا کہ 83 سال 4 ماہ کا ثواب ہے، اعتکاف دھرنا مار کے بیٹھ کے کیا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، 2 حج 2 عمروں کا ثواب دے دے، صدقۃ الفطر ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، پھر جائے، پھر تبدیلی آ جائے، یہ نہیں کرنا گناہ ہے، یہ کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ ہائے آج فلاں شادی پہ تو نہیں گیا، فلاں فنکشن پہ نہیں گیا، فلاں نہیں گیا، کبھی یہ بھی کہا ہے ظہر کی نماز کہاں پڑھی ہے، عصر کی نماز کہاں پڑھی ہے، عشاء کی نماز کہاں پڑھی ہے، کیوں کہ وہ بتائے گا وہاں بیٹھا ہوں، وہاں بیٹھا ہوں، پھر شرمندگی ہوگی۔ خدا را اصلاح معاشرہ گھر سے شروع کرو، اور گناہوں میں سے سب سے پہلے جو چیز ہے خدا را، میرے آقا نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، یہ میں جلدی جلدی سنانے لگا ہوں، 7 چیزیں معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کے گھر میں ایک ہے، معذرت کے ساتھ نکالو اس کو، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں سب ہیں، مرد و عورت، سن لو سن لو سن لو، سب ہے، تو آپ کو میں یہ نہیں کہتا ذلیل و رسوا جہنمی نہیں کہتا، میں کہوں گا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ گناہ ہے، سچے دل سے توبہ کر لو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو سارے گناہ معاف کر دیتے۔ لوگ تانے مار رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو اب میرا ولی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جب یہ گناہ کرتا تھا اس پہ لعنتیں برستی تھی، سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اب میرا ولی ہے، اب اسی پہ تو انگلی اٹھائے گا میں تیرے اعمال ضائع کر دوں گا۔ ایک وقت میں وہ زانی ہے، بدماش ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، جب اللہ والا بن کے اللہ فرماتا ہے اب اس پہ انگلی نہ اٹھانا، تیری انگلی کو کاٹ دیں گے، تیری زبان کو نکال دیں گے۔ اللہ کی صلح ایسی مبارک اور پکی ہوتی ہے، اور آج کی صلح السلام علیکم، ایسے کہ یہ باپ سے بھی زیادہ شفقت کر رہا ہے، 2 قدموں پہ گیا تو مخالفت شروع ہو گئی، تنقید شروع ہو گئی، سامنے ایسے کہ دوسری کی بیٹی اپنی بیٹی ہے، باہر گیا تو اسی پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، کسی کو ملا تو بھائی سے زیادہ پیار دیا، جب گیا تو پھر یہ اصلاح معاشرہ نہیں ہوگا۔ اصلاح معاشرہ تب ہوگا جب گھروں سے ان گناہوں کو نکالو گے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزیں گھروں سے نکال لی ہیں۔ الشرک، جس گھر میں شرک ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، حیاتی مماتی اشاعتی سندھی ہندی مصری، جس کے گھر میں شرک ہے نکالو،
اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا، اور ڈٹ کے کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں۔ لاہور میں علی حجویری رحمت اللہ تعالی آرام کر رہے ہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، لڑکیاں لڑکے دینے والے نہیں، عزت و ذلت دینے والے نہیں، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہارم خلیفہ ہے، لیکن حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، جو مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا نہیں، وہ حاجت روا نہیں۔ میری ماں بہن، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، تو نماز تسبیح پڑھ کے رابعہ بصری بن جاتی ہے، ساجدہ زاہدہ بن جاتی ہے، عابدہ بن جاتی ہے، زاکیہ بن جاتی ہے، اللہ کی توحید پہ پکی رہے۔ اللہ اللہ عبادت یہ ہے وہ کر جو اللہ راضی ہے، عبودیت وہ ہے راضی ہو جا وہ جو وہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ شرک پھر ہے والسحر، جادو، کسی سے ناراضگی، یار مقدمہ تو کر نہیں سکتے، کسی لانتی بغیرت کے پاس جاتے ہیں، وہاں اتنے پیسے دیں گے، عزت تو ختم ہوگی، پیسے ختم ہوں گے، فلاں کو ایسے کر دیں گے، ایسے وہ باذن اللہ ہوگا، جس طرح چھری ماری باذن اللہ چلی۔ جادو کرنے کرانے والا فرمائیے اصلاح معاشرہ اس سے ہوگا۔ کوئی جادوگر سامنے آئے، کوئی ایسا کام کرے، اس لانتی سے بائیکاٹ کرو، واک آؤٹ کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا۔ جس گھر میں بانڈ کے پیسے ہیں، جی سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، نکالو ورنہ اصلاح معاشرہ نہیں ہوگا۔ چاہے طارق جمیل کی روزانہ تقریر سنو، حبیب الرحمان فاروقی کا روزانہ درس سنو، اس سود لانتی کام کو گھر سے نکالو۔ ماں بہنوں اور بزرگوں دوستوں، اصلاح معاشرہ ہوگا۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا نہیں، زیادتی نہیں کرنی۔ جس حویلی میں اکلے مال یتیم ہوگا اصلاح معاشرہ نہیں۔ یتیم تو وہ ہے بیت مکرم فیہ یتیم مکرم، جس گھر میں یتیم کی عزت ہے اس گھر کو اللہ مبارک بنا دیتے ہیں۔ جی وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور فرمایا لڑائی ہو رہی اور بھاگ آنا وہاں سے، یہ بھی اصلاح معاشرہ کو بگاڑ دے گا۔ شرک بچو، جادو سے بچو، ربا سے بچو، یتیم کا مال کھانا اس سے بچو، اور لڑائی ہو رہی ہو وہاں سے بھاگ آنا، اس گناہ کو بھی گھر سے نکالو۔ میں مومن، میں مومن، میں مومن۔ ایک ہمارا دوست تھا، میں نام نہیں لیتا، پرانی بات ہے، استاد جی ہم آپ پہ قربان، استاد جی ہم تو آپ کا نام لے کے جیتے ہیں۔ ایک وقت آ گیا، کہیں لڑائی ہوئی، مذہبی لڑائی، اس نے کہا استاد جی میں تو اس لیے نہیں آیا، چھوٹا پیشاب زیادہ شروع ہو گیا تھا اور اس میں بھی خون آ رہا تھا۔ جب ضرورت پڑے دوست کو تو پھر پیٹ میں درد ہو، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جہاد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور اگر اپنے گھر میں بہو کو لایا پھر اس پہ تہمت ہے، بیٹیوں پہ تہمت ہے، بھتیجیوں پہ تہمت ہے، محلے کی نیک بچیوں پہ تہمت ہے۔ وَقَذْفُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، جو بہتان اور تہمت لگانے والا، اس سے ذرا حساب لو ورنہ اللہ حساب لے گا کل جب اس کی عزت تباہ ہوگی۔ یہ جب گھر سے نکلے گی پھر اصلاح معاشرہ ہوگا۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا مغفرت والا، تیسرا جہنم سے نجات والا، اعتکاف والا، لیلۃ القدر والا۔ لیکن گھر سے اصلاح کریں گے پوری دنیا تک پھیلے گی، گھر سے نہیں کریں گے تو میرا جبہ کبہ، میری ٹوپی، میری شلوار ٹخنوں سے اوپر سارے کام اچھے ہوں گے لیکن اصلاح معاشرہ نہیں ہوگا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ رات جب میں نے یہ آیت ذہن میں سوچی، یقین کرنا قلبی طور پہ چیخیں نکل گئی۔ کئی گناہ ایسے ہیں مڈیالہ والوں، مرد و عورت، قرآن دعویٰ کرتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ کئی گناہوں کی وجہ سے ذلیل کر دیتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔
تو اس فیصلہ کرنے والے کے پاس گئے، گھڑا میرا، اس نے کہا اس کا، اس نے کہا تیرا بیٹا ہے جی، تیری بیٹی ہے جی، دونوں کا اصلاح معاشرہ ہے، تو بیٹی اس کے بیٹے کے نکاح میں دے دے، تم دونوں اچھے لگتے ہو کہ آپس میں زندگی گزارو، آپس میں وقت گزارو۔ اس نے بیٹی دے دی، اس نے بیٹے کے نکاح میں قبول کر لی۔ سبب کیا بنا ہے؟ سونا بنا ہے، اور آج سبب بنتا ہے سونا بگاڑ کا، وہ اصلاح کا بنا ہے۔ میری تیاری بہت زیادہ رہتی ہے، 2 گھنٹے بھی بیان کروں تو نہیں، لیکن آپ نے جس ذوق شوق سے سنا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔